الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ذات کے بعد انسانیت کے لیے رحمت ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہر وہ خیر کا رستہ انسانیت کو بتلایا جس کے اندر انسانوں کے لیے خیر اور رحمت تھی، ہر اس بات سے روکا جو انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بننے والا ہے۔ ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، مسند احمد اور ترمذی کے اندر یہ روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت کے لوگوں، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ ان میں 4 گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ نمبر 1 پہ تھا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر کوئی انسان، کوئی خاندان یا کوئی قوم اس گندگی میں، اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے اوپر قسم ڈال دیتے ہیں کہ اسے معاف کسی صورت نہیں کرنا۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی سب غلطیاں درگزر کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اور دوسرا تھا سحر،
جادو ٹونا کرنا یا جادو ٹونا کروانا یا اس کو سیکھنا یا سکھلانا، یہ ایک بدترین جرم ہے۔ جو شخص، جو خاندان یا جو قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے انسان قتل نہیں کر سکتا، نہ کسی کو ناحق قتل کر سکتا ہے، نہ اپنی جان کو قتل کر سکتا ہے، اور نہ آنے والے مہمان اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ تینوں جرم ایسے ہیں جو قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور چوتھا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کا کام کرنا، سود کھلانا، سود کے لیے لکھنا اور سود کے لیے تگ و دو کرنا، یہ چوتھی ہلاکت خیز بات ہے۔ اگر کسی قوم کی معیشت کے اندر ربا آ جائے تو وہ قوم کبھی بھی اپنی زندگی سکون سے نہیں بسر کر سکتی، وہ تباہی کی طرف ہی جاتی ہے۔ ان کے مال، ان کے متاع سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں، اور جسے وہ نفع تصور کرتے ہیں وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں سود کھانے کی وعید جو اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ اب پانچویں چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کی بلوغت کی عمر سے پہلے فوت ہو جائے۔ جب تک وہ نابالغ ہے اسے یتیم کہا جائے گا۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو یتیم نہیں کہہ سکتا، بے شک اس کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یتیم اتنی دیر ہے جب تک وہ نابالغ ہے، معصوم ہے، اس وقت تک اس بچے کے متعلق اللہ اتنے حساس ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تاکیدات فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ایک فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے فیصلوں کے مطابق سارے معاملات کرتے ہیں کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے، اس کے بچے کتنی عمر میں ہیں، وہ جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کس حالات میں ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بچے کے والد کو فوت کر کے اگر ایک بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں وہ بے آسرا ہو گیا، لیکن اللہ پورے معاشرے کو پابند بنا دیتا ہے۔ اب اس کی کفالت، اس کے معاملات آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر یاد رکھو اس یتیم کا خیال نہ رکھا، اگر اس یتیم کی قدر نہ کی، اگر اس کی بے بسی پہ اس کی مدد نہ کی، تو اللہ رب العزت سورۃ فجر کے اندر فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں کسی انسان کا رزق چھین لیتا ہوں، اس کا رزق کم کر دیتا ہوں، اس کے مال و دولت کو واپس لے لیتا ہوں، تو یہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ کہتے ہیں کلا، میں نے تیری توہین نہیں کی، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ اس لیے تیرا رب جو ہے اب یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس، اس شخص کے پاس، العیاذ باللہ، اس شخص کے پاس جو یتیم کا احترام نہیں کرتا، جو یتیم کی کفالت نہیں کرتا، جو یتیم سے نفرت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت، یہ عزت، یہ ثروت تیرے پاس رہنی چاہیے، بلکہ میں اسے چھین لوں گا۔ میں نے تیری توہین نہیں کی،
تو نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک یتیم کی کفالت کی اور وہ اس کے پاس رہا، اپنے بچوں کی طرح اس نے اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور پھر اسے جوانی تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہر شخص کا اپنا اپنا مقام ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اسے ساتھی بنا دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیں، ایک بڑی اہم بات میں اس معاملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر یہ ضروری یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے سب سے افضل انسان، اللہ کی ذات کے بعد جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ عزت، احترام، تقوی، برتری اور منصب نبوت عطا کیا تھا، بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد محترم عبداللہ شادی کے بعد شام کے سفر پہ جاتے ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں اس وقت تک انہیں اپنے بیٹے کے حمل کا علم نہیں تھا، یعنی یہ شام کی طرف چلے گئے کام کے لیے، اس کی خبر بعد ان کی والدہ محترمہ کو بھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے متعلق کہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی ہے۔ آپ کے بابا عبداللہ آپ شام اپنے سفر میں جاتے ہیں اپنے کاروباری سلسلے میں، وہاں خرید و فروخت کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو مدینہ منورہ کے قریب گزرتے ہوئے آپ کو بیماری آ جاتی ہے اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے علماء اس معاملے میں لکھتے ہیں، اشد الیتامى، یتیموں میں سب سے زیادہ بے بس، مجبور و مقہور اگر کوئی شخصیت ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہیں، جن کے باپ کو بھی اپنی اولاد کا پتہ نہیں تھا، اور آپ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی مراحل میں اپنے ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، تو جب آپ کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو جاتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے سب کچھ تھا لیکن باپ نہیں تھا، اور جب آپ زندگی کی 5 بہاروں تک آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 6 سال جب آپ اپنے گھر واپس آ گئے تو آپ کی والدہ مائی آمنہ آپ کو لے کر اور اپنی لونڈی ام ایمن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی قبر کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ سفر کرتی ہیں، 2 خواتین ہیں، ایک گائیڈ ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصومیت آغاز عمر کے 6 سال میں ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر پہ پہنچے اور وہاں بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 6 سال کے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے، ماں نے باپ کی قبر دکھائی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ جب یہ واپس پلٹنے لگی تو مدینے سے کچھ مکے کی جانب چلتے ہوئے ابوا مقام پہ آئی تو ماں پہ بھی بیماری آئی، ماں بھی وہاں فوت ہو گئی۔ جس طرح باپ سفر کی حالت میں فوت ہوئے اور انہیں وہاں دفن کر دیا گیا، اسی طرح ماں بھی سفر کی حالت میں آپ بھی فوت ہو گئی اور انہیں ابوا مقام کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں اس معصوم بچے کو لونڈی اٹھا کے جب مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کی گودی میں دیا ہوگا تو دادے کی حالت کیا ہوگی اور اس بیٹے کی حالت کیا ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ نے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا سب سے افضل،
سب سے برتر سب سے مقدس انسان جو ہے وہ بھی میرا پابند ہے، جیسے میں چاہوں ویسے کر سکتا ہوں۔ دو معاملات سمجھ آتے ہیں، ایک تو اللہ انسانوں میں سے کسی کا احسان آپ پہ نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ باپ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی پرورش کی، ماں کہتی میں نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ نے کہا میں نے سب سائے اٹھا دیے، میں خود آپ کی پرورش کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت۔ اور دوسری بات، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو دنیا کے اندر تصرف کا اختیار رکھتی ہو، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس دنیا میں تصرف کا اختیار ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کے حق رکھتے تھے کہ آپ کو یہ حق دیا جاتا، لیکن اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا، اور یہ سارا معاملہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے لیے کوئی بات نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسی کسی کی نیاز نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ جیسا معاملہ چاہتا ہے ویسا وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس یتیمی کی حالت میں جب دادا کی ضرورت تھی، دادا نے بڑی شفقت سے رکھا۔ جب تھوڑے سے آپ 9 سال کی عمر تک پہنچے یا 10 سال کی عمر تک پہنچے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو دادا بھی دنیا کو چھوڑ گئے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ہاتھ دے دیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک کے بعد ایک اور دوسرے کے بعد تیسرا معاملہ ایسا ہی آتا گیا، لیکن یہ ساری باتیں کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں تھی۔ اللہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ماں باپ کو فوت کر کے اللہ معاشرے کو آزماتے ہیں کہ معاشرہ ان یتامہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اس شخص پہ کتنا خوش ہوتا ہے جو شخص وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو شخص صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو اللہ کے لیے کھلایا تھا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کے لیے سارا کچھ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر میں نے جنت تیار کی ہے۔ سورۃ دہر، اس کے اگلے آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت کتنے انعامات سے نوازتے ہیں، صرف اس سبب کہ ایک یتیم کو کھانا کھلا دیا، ایک مسکین کے منہ میں پانی پلا دیا۔ اور بلکہ میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے دن اللہ بعض ان لوگوں کو جو دنیا میں بخل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو یتیم و مسکین کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ ہم سب کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگے کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تیری محبت کا رزق مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس چیز کا رزق مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ میں ایسے عمل کا، ایسے کام کی توفیق مانگتا ہوں جو تیرے قریب مجھے کر دے، وحب المساکین وحب الیتامى، اے اللہ میں مسکینوں اور یتیموں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ یہ عطا کر دے۔ اور اللہ رب العزت یتیم اگر اس کے باپ کا سایہ اٹھاتا ہے تو یاد رکھیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا باپ مر گیا، اب کون ہے ہمیں پوچھنے والا، ہم اس کی پراپرٹی ہضم کر جائیں، اس کا مال جو ہے ہڑپ کر جائیں، اس کے ساتھ دغا کر جائیں، اس کے مال کو بٹور جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جس نے یتیم کے مال کو کھایا،
انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھ لے وہ جہنم کی آگ نگل رہا ہے اپنے اندر، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ خاندانوں کے اندر، خصوصاً دیہاتی زندگی کے اندر، شہروں میں بھی ایسے بہت سے معاملات ملتے ہیں، لیکن دیہاتی زندگی کے اندر یہی ہوتا ہے، کسی کا باپ مر گیا تو یا تو ان کو در در کا محتاج بنا دیا جاتا ہے، ان پہ مقدمات قائم کر کے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی کو ہضم کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں، یہ تو یتیم ہے جس کے متعلق اللہ خود بڑے حساس ہیں۔ اگر کسی عام انسان کی پراپرٹی میں صرف اتنا، ایک بالشت بر دوسرے کی زمین سے انسان غصب کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے کہ یہ زمین ناجائز قبضہ کیا تھا کسی کا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس یتیم کے مال کو اپنے مال میں انسان ملا لیتا ہے، اور ملانے کے بعد پھر کچھ سالوں کے بعد گھاٹا شو کر کے سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ لوگوں، اگر ان کے ساتھ شراکت داری کر لی ہے، ان کی انویسٹمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو باطل طریقے سے ان کا مال نہ کھانا۔ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ ملا کے اسے کھانے کی کوشش نہ کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو انسان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، مال کے معاملے میں اس وقت ہمارے خصوصاً ملک کی کیفیت یہ ہے کہ شاید ہم قسم اٹھا چکے ہیں کہ اللہ نے رزق لکھا ہوگا ہمارا مقدر کا، لیکن ہم نے حلال نہیں لینا، الا ماشاء اللہ۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی معاملہ بن چکا ہے کہ ہم یہ قسم اٹھا چکے ہیں کہ جہاں ممکن ہوا ہم وہاں غلط کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ اپنے رزق کو اپنا، دوسرے کو دوسرے کا سمجھتے ہیں اور دیانت اور انصاف کے ساتھ زندگی کے معاملات چلاتے ہیں، ان جیسا اطمینان اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، ان کے معاملات ہمیشہ اللہ آسان رکھتا ہے۔ جو شخص معاملات میں دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، عام کسی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شراکت دار ہیں، جب تک دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، جب تک دونوں کے اندر دیانت ہے، تیسرا ان کے ساتھ شریک اللہ ہے، یعنی تیسرا پارٹنر ان کے ساتھ اللہ ہے۔ دونوں میں سے ایک کی نیت بگڑی، اللہ ان کے ساتھ شراکت ختم کر دیتا ہے، ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھاتوں کی مار دے کے ہم چالاکی کر لیں گے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو خصوصاً اگر ہمارا پارٹنر کوئی یتیم ہے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، ہمیں پہلی بات تو یہ ضرورت نہیں بھی تو ان کی کفالت کے لیے اسے پارٹنر بنا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَقَّ، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم اس کا مال ہے تو پھر اس کو اپنے ساتھ ملاؤ، اور اگر تم مالدار ہو تو پھر اس کا حق اسے ہی دے دو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر تمہارا معاملہ تھوڑا سا کمزور ہے تو پھر دیانت کے ساتھ اپنی کرندگی لے سکتے ہو۔
یعنی جو بھی بنتا ہے، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دوسرے کے کام میں، اور اس میں جو بھی طے پا جائے، کرندگی کرنے والا، کام کرنے والا اپنی کرندگی رکھتا ہے، ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اگر وہ ایگری ہو گیا ہے انویسٹمنٹ کرنے والا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن دیانت کے ساتھ یہ معاملات کرنا، اللہ تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اور جب وہ جوان ہو جائیں، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، انہیں شعور آ جائے، وہ ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر ہیلے بہانے نہیں کرنے، ان کے پیسے، ان کے سارے معاملات ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی خود گزار سکیں۔ اگر وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن اگر نہیں تو انہیں واپس کرو اور ان کے معاملے ان کے ہاتھ میں دو۔ یہاں پہ پھر یہ نہیں کہ اتنی مدت تک میں نے کام کیا، اب میں تمہیں پیسے دے دوں، اپنے کاروبار کو نقصان کر دوں۔ میرے بھائیو، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو یقیناً اللہ بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے گا، کیونکہ اللہ کا قانون اور اصول ہے، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، مال کھانا اور اس کو ہڑپ کر جانا یہ اتنا بڑا جرم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں اور ہلاکت خیز باتوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سلام پھیرنے کے بعد بعد الصلاۃ جو اذکار ہیں وہ بھی بعد میں کہتے، 3 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 مرتبہ دعا کرتے، 3 چیزوں کے متعلق کرتے۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک علما نافعا، اللہ ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہو، ورزقا طیبا، ایسا رزق دے جو پاک ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے، اور یقین جانیے کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مطمئن زندگی پوری دنیا میں کبھی کسی نے نہیں گزاری ہوگی۔ اتنی تکلیفوں جو کفار آپ کو دے رہے تھے، اس کے باوجود آپ کی زندگی ایک مطمئن زندگی تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، اور ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے، دوسرے کے مال پہ نظر رکھنے کے بجائے، دوسرے کی بہتری پہ حسد کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا کرو، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت نصیب فرما دے، لیکن ایک بات ہے، وبارک لی فی، جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو چیز مجھ سے چھن گئی، نہیں مل سکی، میرا حق تھا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل دے دینا۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اور یقین مانیے جو انسان ومن یتوکل علی اللہ، اپنے آپ پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کرے گا، ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ رزق کا معاملہ ہے، وہ اولاد کا معاملہ ہے، وہ اپنی ذات کا معاملہ ہے، وہ معاشرتی معاملات کا معاملہ ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جب انسان اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا ہے، جب اپنے فیصلوں کو اتھارٹی سمجھتا ہے، اس وقت پھر انسان بہک جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام بھی نہیں لیکن خصوصاً اپنی زندگی میں یاد رکھیں، یتیم کے مال سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بد کرداری سے محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ نے چھٹی بات یہ فرمائی کہ دیکھیں
سب سے تیسری بات بتائی تھی کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ غیر مسلمان بھی ہے اور وہ ذمہ ہے اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی ہمیشہ حق اور باطل کا کلیش رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر 85 جنگیں لڑی 10 سال کے اندر، اور ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں آپ حملہ آور ہوں۔ ہمیشہ اس جنگ کا آغاز کفار کی طرف سے ہوا، اور اس سے پہلے آپ مکی زندگی میں دیکھیں کہ 13 سال تک کون سی تکلیف اور اذیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں دی گئی۔ لیکن جب آپ مدینے آ گئے اور بدر کے موقع پر وہ وہاں سے چلے، یعنی مکے سے چلے، بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 425 کلومیٹر ہے۔ وہ 425 کلومیٹر وہاں سے آئے تھے اور وہ ہتھیاروں سے مسلح لیس تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف 2 لوگ تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، ڈنڈے اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس تھی، کوئی ایسا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن لڑائی گل پڑ گئی۔ اس وقت اللہ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو بھی تم پہ ظلم کرے گا اس کے ساتھ قتال کرنا تم پہ فرض ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو کافر قوم، کافروں کی فوج مسلمانوں پہ ظلم کرے گی ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور جب جہاد کھڑا ہو، کفار اور مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو، ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہو اور جہاد کا میدان گرم ہو، تو وہاں پھر مسلمان کو کہا اگر تم بھاگ گئے تو اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے بدر کے موقع پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، اب لڑائی کا موقع بن گیا ہے، اگر تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے زحفا فلا تولوہم الادبار، کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیچھے بھاگ جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے یا کسی بھی معاملے کے لیے، فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو شخص بھی مقابلے کے دن بھاگے گا اور ہو مسلمان، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، صرف 2 وجوہات ہیں جن پہ تم واپس پلٹ سکتے ہو۔ ایک یہ کہ اپنے لشکر سے ملنا ہے، زیادہ آگے آ گئے ہو، اپنے لشکر سے مل سکتے ہو، یا جنگی تدبیر ایسی ہو کہ پلٹ کے پھر حملہ کرنا ہے تو واپس جا کے آ جاؤ۔ وَمَن یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا آمنا سامنا ٹاکرا ہو جائے، کفار کے ساتھ مقابلہ بن جائے، فلا تولوہم الادبار، تم نے پیٹ نہیں پھیرنی اب۔ وَمَن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ حقیقتاً اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا مارنا یہ بدترین جرم ہے۔ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، یہ غداری ہے۔ جو مسلمانوں کے نقصان کی سوچتا ہے وہ غدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی ساری مخلوق میدان محشر میں ہوگی، اس وقت وہ شخص جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والا ہے، اللہ اس کی پیٹھ کے اندر جھنڈا گاڑے گا جس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوگا یہ مسلمانوں کا غدار ہے۔ آج کے سیاستدان، آج کے بیوروکریٹ، آج کے علماء، آج کے عوام، ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ مسلمانوں کے ساتھ دغا اللہ کی نظروں میں سب سے بدترین جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ انسان اپنی جان کو صرف بچانے کے لیے مسلمانوں کو دغا کر دے۔ ایک تو ہوتا ہے شغلن کرنا، ایک ہوتا ہے مفادات کے لیے کرتا۔ کہا جان کو بچانے کے لیے بھی دغا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ 9واں پارہ ہے، سورۃ انفال ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اب بھاگ نہیں سکتے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن بھاگے گا الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئہ فقد باء بغضب من اللہ، اگر وہ جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے آتا ہے یا اپنے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے آتا ہے، یہ دو عذر ہیں۔ اس کے علاوہ جان چلی جائے، کٹ جاؤ، مر جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ دغا نہ کرو۔ جب مسلمانوں کے ساتھ مسلمان دغا کرے گا اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی؟ عموماً ایک بات ہم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں غدار بڑے ہیں، بہت ہیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، مسلمان غدار نہیں ہوتا، منافق غدار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کلمہ پڑھتا تھا، غداری سیدنا ابو بکر نے نہیں کی تھی، غداری سیدنا عمر نے نہیں کی تھی، غداری سیدنا عثمان و علی نے نہیں کی تھی، غداری عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کی تھی۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی مسلمانوں میں، وہ علماء میں ہے، وہ فضلاء میں ہے، وہ سیاستدانوں میں ہے، وہ فوجی جرنیلوں میں ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ منافق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان غدار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں واضح طور پہ یہ بات کہتا ہوں، اگر میں بھی یہ کردار ادا کروں تو مجھے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، قطعاً یہ حق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں عبداللہ، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن ابی یہ رسول اللہ کی معیت میں کھڑا ہو کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ پھر آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار اور سچے ہیں۔ تو اللہ نے جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ نے وحی کی اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پر۔ 28ویں پارے کی سورت منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تیرے پاس یہ منافق آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو ہیں یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے جو آپ کو یقین دلاتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمانوں کا روپ دھار کے غداری کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی جماعت کا اور اسی کردار کا شخص ہے، مسلمان غدار نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں مسلمان مرد ہی نہیں، مسلمان عورتوں کی کیفیت یہ تھی۔ احد کی لڑائی ہے، ایک ماں کے پاس چھوٹا سا گود میں بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بچے کے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا بیٹی میں اس بچے کو کیا کروں گا، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ بچہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا جو تیر آپ کی طرف آئے میرے بچے کو آگے کر دینا۔
یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ مسلمان کا کردار تو یہ ہے، مسلمانوں کی مائیں تو اپنے بچوں کو اس دین کے لیے قربان کرتی ہیں، مسلمان غداری نہیں کرتا۔ اور اسلام کے سخت اور کڑے وقت کے وقت، مصیبت کے وقت پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ بدترین جرم ہے، اللہ کا غضب اس قوم پہ نازل ہوتا ہے۔ آج ہمارے حکمران، ہماری اپوزیشن ساری کے سارے یہ اپنا سافٹ امیج دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہندو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں احساس نہیں ہے کہ کل اللہ کی عدالت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہ ایک بدترین جرم ہے کہ جب مسلمانوں پہ مصیبت آئے تو انسان مسلمانوں سے پیٹھ پھیر جائے۔ آج نماز کے لیے پابندی ہے، اذان کی آواز کے لیے پابندی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء میں سے بعض لوگ بڑی بے اعتدالیاں کرتے ہیں، لیکن ڈھول کی تھاپ پہ سارے شہر میں لوگ ناچتے ہوئے جائیں، بیمار تڑپتے رہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ گاڑی کے اندر ڈیک لگا کے پورے شہر کو، ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اذان 2 لاؤڈ سپیکروں میں دیتا ہے تو اسے پکڑ کے تھانے لے جاؤ کہ اس نے اذان کیوں دی ہے۔ یہ کردار ادا ہو سکتا، کس طرح سکون ملے گا ہمیں؟ یہ تو وہ ہلاکت خیز چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے منع کیا تھا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، 7ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کسی کے عیبوں کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی حق نہیں ہے۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی وہ بات بیان کی جائے جسے تمہارا بیان کرنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب یا وہ غلطی اس میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہی جو غلطی اس میں ہے اس کو بیان کرو گے، اس کا نام غیبت ہے۔ اور جو اس میں ہے ہی نہیں، فقط بہتا، وہ تو بہتان ہے۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ بہتان لگانا یہ بدترین جرم ہے۔ اس کے متعلق سورۃ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ایک شخص نے غلط کام یا برا کام نہیں کیا، اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، ہم اس کے متعلق الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ عیب۔ کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا اور آخرت پہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک ہم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی سورۃ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، والذین یرمون المحصنات، جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام کسی بھی قسم کا، زنا کا الزام ہے یا کوئی بھی ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اپنے حق میں 4 گواہیاں نہیں لا سکتا، فجلدوہم 80 جلدہ، الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور پھر صرف کوڑے مار کے سزا پوری نہیں ہو جاتی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر پوری زندگی اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے، نہ نکاح کے اندر، نہ طلاق کے اندر،
نہ دوسرے کسی معاملات کے اندر اسے بطور شہادتی پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی پہ بہتان لگایا معافی نہیں مانگی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی کبھی بھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کا شمار فاسقوں میں لکھا جائے گا۔ ہاں مگر إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، جو شخص اس سے ایسی غلطی ہو گئی وہ توبہ کر لیتا ہے پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم توبہ بھی کریں اور دوبارہ انہی باتوں کا اعادہ کرتے رہیں تو یاد رکھیں وہ توبہ کو حیثیت نہیں رہتی۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کو، خاندانوں کو، انسان کی ذات کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کل 1 اپریل ہے اور اس کو ہم کفار کی غلامی کے اندر اپریل فول کا نام دیتے ہیں کہ یہ مزاح کا دن ہے۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول نے مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور ہم اس معاملے میں ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ خاندانوں میں ماتم کی صف بچھ جاتی ہے کہ کسی کو فون کر دیا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں مر گیا یا فلاں اس طرح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں یہ بتایا ہے شہادت الزور قول الزور، جھوٹی شہادت دینی اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے جذبات میں مغلوب ہو کے اس سے غلطی ہو جائے۔ پھر پوچھا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے اس سے ایسی غلطی بھی ہو جائے۔ تیسرا اس نے سوال کیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم کیا ہوں گے اللہ یا اس کے رسول کی نظر میں، ہمیں اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے معاشرے میں بھی کردار ادا کرتے ہوئے ایسی خباثتوں سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹی 12 سال کی ہے، بیمار ہے، دعا کریں اللہ اسے صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی عبد الوحید صاحب، ان کے والد محمد سرور یہ شوکت خانم ہسپتال میں سخت بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے التجا کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے میری 20 سالہ بھانجی 7-8 سال سے ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، اللہ سب بیٹیوں پہ، سب بیٹوں پر رحم فرمائے۔ جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے بھائی ملک پرویز صاحب کے بھتیجے ڈاکٹر منیب صاحب شوکت خانم ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہیں، انہوں نے بھی آپ سے درخواست کی ہے اللہ انہیں بھی اور سب مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ نیک اور صالح اولاد سے نواز، اے اللہ ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔
اے اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں اولادوں سے نوازا ہے اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت کی ہے، اب میں سیدھے رستے پہ آ جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی، اگر آپ آ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اگر تو آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کریں جہاں تک ممکن ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اب میرے باپ نہیں ہے، میں کس طرح اپنی غلطی کا مداوع کروں؟ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ اس کے لیے استغفار کرو، اس کی معافی کی اللہ سے درخواست کرو، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے تو شاید وہ غلطیوں کا مداوع ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کاروباری وجہ سے پریشان ہوں، اللہ سب بھائی سب مسلمان اپنے کاروبار اپنی ملازمتوں کے معاملے میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرے عزیز بھائی، یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت اور غم کے وقت پڑھتے۔ آپ یہ پڑھتے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، غم تکلیف مصیبت تیری طرف سے ہے، تو ہی اس مشکل کو آسان کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور آسان فرما دیں گے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ناحق قتل کرنے کی معافی نہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں جس نے 100 قتل کیے تھے اس کی معافی کس طرح ممکن ہوئی؟ میرے بھائی، قاعدہ قانون یہی ہے کہ اسے عذاب ہوگا، لیکن اگر اللہ معاف کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اور اس کے درمیان آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بھائی نے وہ قسطوں کے متعلق بات کی ہوئی ہے، آپ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، آپ بیٹھ کے یاد رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص 40,000 کی چیز کا 60,000 روپے لیتا ہے تو اس 20,000 زائد لینے کا سبب مجھے بتا دے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد وہ جرمانہ ڈالے تو وہ سود ہوگا، تو پہلا سود کس طرح جائز ہوا اور دوسرا حرام کس طرح ہو گیا؟ اگر دوسرا سود حرام ہے تو پہلا بھی جائز نہیں ہوگا۔ بے شک ساری دنیا کے علماء بھی مل کے اس کا فتویٰ دے دیں تو اللہ کے رسول نے یا اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔